بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین سامعین، آج کی اس ویڈیو میں قوم یاسین کا قصہ بیان کیا جائے گا۔ آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارے اسلامی اور معلوماتی چینل ویلتھ آف نالج کارنر کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا، گھنٹی کے بٹن کو آل پہ کر دیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت وصول ہو سکے۔ مکمل ہلاک ہونے والی قوموں میں سے ایک قوم اصحاب القریہ بھی تھی جو اصحاب یاسین کہلاتے ہیں۔ ترجمہ اور ان سے بستی والوں کا حال مثال کے طور پر بیان کر، جبکہ ان کے پاس رسول آئے، جب ہم نے ان کے پاس 2 کو بھیجا، انہوں نے ان کو جھٹلایا، پھر ہم نے تیسرے سے مدد کی، پھر انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا تم کچھ اور نہیں ہو مگر ہماری طرح انسان ہو، اور رحمان نے کوئی چیز نہیں اتاری، تم اور کچھ چیز نہیں مگر جھوٹ بول رہے ہو۔ انہوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، اور ہمارے ذمہ کھلم کھلا پہنچا دینا ہی ہے۔ انہوں نے کہا ہم نے تو تمہیں منحوس سمجھا ہے، اگر تم باز نہ آؤ گے تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے، اور تمہیں ہمارے ہاتھ سے ضرور دردناک عذاب پہنچے گا۔ انہوں نے کہا تمہاری نوشت تو تمہارے ساتھ ہے، کیا اگر تمہیں نصیحت کی جائے تو اسے نوشت سمجھتے ہو، بلکہ تم حد سے بڑھنے والے ہو۔ اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، کہا اے میری قوم، رسولوں کی پیروی کرو، ان کی پیروی کرو جو تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے اور وہ ہدایت یافتہ ہیں، اور میرے لیے کیا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، اور اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے؟ کیا میں اس کے سوا اوروں کو معبود بناؤں کہ اگر رحمان مجھے تکلیف دینے کا ارادہ کرے تو ان کی سفارش کچھ بھی میرے کام نہ آئے، اور نہ وہ مجھے چھڑا سکیں۔ بے شک میں اس وقت شرعی گمراہی میں ہوں گا۔ بے شک میں تمہارے رب پر ایمان لایا، پس میری بات سنو۔ کہا گیا جنت میں داخل ہو جا۔ اس نے کہا اے کاش میری قوم بھی جان لیتی کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا اور مجھے عزت والوں میں کر دیا، اور ہم نے اس کی قوم پر اس کے بعد کوئی فوج آسمان سے نہ اتاری، اور نہ ہم اتارنے والے تھے، صرف ایک ہی چیز تھی کہ جس سے وہ بجھ کر رہ گئے۔ متقدمین و متاخرین علماء تفسیر کے ہاں یہ بات مشہور ہے کہ اس بستی کا نام انطاکیہ تھا۔ وہاں ایک بادشاہ تھا جس کا نام انتیخس بن انتیخس تھا۔ یہ بادشاہ بتوں کی عبادت کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اپنے 3 پیغمبروں کو بھیجا جن کے نامی صادق، مصدوق اور شلوم تھے۔ ظاہر یہ ہے کہ یہ حضرات اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہی تھے۔ بعض حضرات کے نزدیک ایک کا نام شمعون، دوسرے کا نام یوحنا اور تیسرے کا نام بولس تھا، اور بستی انطاکیہ تھی، لیکن یہ بات انتہائی ضعیف ہے، کیونکہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اہل انطاکیہ کی طرف اپنے 3 حواری بھیجے تو سب سے پہلے یہی بستی تھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اسی وقت ایمان لے آئی تھی، اور یہ بستی ان 4 بستیوں میں سے ایک تھی جس میں عیسائیوں کے راہب رہا کرتے تھے۔ وہ 4 بستیاں انطاکیہ، قدوس، اسکندریہ اور رومیا کے نام سے مشہور تھیں۔ ان کے بعد قسطنطنیہ ہے۔ ان بستیوں کے رہنے والے ہلاک نہیں کیے گئے،
جبکہ جس بستی کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے وہ ہلاک کر دی گئی تھی، جیسا کہ کسی کے آخر میں آ رہا ہے کہ اپنے رسولوں کے ساتھی کو قتل کرنے کے بعد وہ ایک چنگار تھی جس سے وہ بجے کے بجے رہ گئے۔ ممکن ہے کہ وہ 3 رسول جن کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے وہ پہلے کبھی اہل انطاکیہ بھیجے گئے ہوں اور قوم کے جٹلانے پر قوم پر ہلاکت آ گئی ہو، پھر دوبارہ بستی آباد ہوئی ہو، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا ہو تو یہ قوم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کاستوں کی تبلیغ سے ایمان لے آئی ہو۔ اس طرح کوئی اشکال نہیں رہتا، واللہ عالم۔ جس کسی کا یہ قول ہے کہ قرآن میں مذکورہ قصہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالوں کا ہے وہ ضعیف ہے، جیسا کہ گزر چکا ہے۔ دوسری وجہ ضعف کی یہ بھی ہے کہ قرآن کے ظاہری سیاق و سباق سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ پیغمبر من جانب اللہ تھے، اور ان سے مثال بیان کر یعنی اے محمد اپنی قوم کے لیے بستی والوں کی یعنی شہر والے، جبکہ ان کے پاس رسول آئے، جب ہم نے ان کے پاس 2 کو بھیجا انہوں نے ان کو جھٹلایا، پھر ہم نے تیسرے سے مدد کی یعنی ہم نے ان دونوں کی مدد کی تیسرے کو رسول بنا کر، پھر انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، تو انہوں نے ان کی بات کو قبول نہیں کیا، اس بنا پر کہ وہ انہی کی طرح کے ایک انسان تھے۔ اسی طرح سے کافر قومیں اپنے رسولوں کو کہتی آئی ہیں، وہ یہ بات بعید خیال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف کسی نبی کو بشر کی صورت میں بھیجے، چنانچہ ان رسولوں نے اپنی قوم کو جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ ہم اس کی طرف سے تمہارے پاس رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، اگر ہم اس معاملے میں جھوٹے ہوں تو وہ ہمیں سزا دے گا اور ہماری سخت گرفت فرمائے گا، اور ہمارے ذمہ کھلم کھلا پہنچا دینا ہی ہے، یعنی ہماری ذمہ داری تو بس یہی ہے کہ ہم تم کو وہ بات پہنچا دیں جو ہمیں دے کر بھیجا گیا ہے۔ حقیقت میں تو اللہ تعالیٰ ہی جسے چاہتے ہیں ہدایت سے نوازتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں گمراہ کر دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم نے تو تمہیں منحوس سمجھا ہے، یعنی جو کچھ ہمارے پاس لائے ہو اسے ہم اپنے لیے بدفعلی قرار دیتے ہیں، اگر تم باز نہ آؤ گے تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے۔ کہا گیا ہے کہ کلام کے ذریعے اور کہا گیا ہے کہ سزا کے ذریعے پہلی بات کی تائید ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول سے، اور تمہیں ہمارے ہاتھ سے ضرور دردناک عذاب پہنچے گا، یعنی ان کو قتل اور ذلت سے ڈرایا۔ انہوں نے کہا تمہاری نوشت تو تمہارے ساتھ ہے، یعنی تم پر لوٹائی جاتی ہے۔ کہا اگر تمہیں نصیحت کی جائے، یعنی اس وجہ سے کہ ہم نے تم کو نصیحت کی، اچھی بات کی اور تمہیں ہدایت کی طرف بلایا، جس پر تم ہم کو قتل اور ذلیل کرنے کی دھمکی دیتے ہو، بلکہ تم حد سے بڑھنے والے ہو، یعنی نہ تم حق کو قبول کرتے ہو اور نہ تمہارا قبول کرنے کا ارادہ ہے۔ اور شہر کے پلے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، یعنی رسولوں کی مدد اور ان پر ایمان لانے کا اظہار کرنے کے لیے کہا اے میری قوم، رسولوں کی پیروی کرو، ان کی پیروی کرو جو تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے اور وہ ہدایت پانے والے ہیں، یعنی وہ تم کو حق کی طرف بلاتے ہیں محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بغیر اجرت اور معاوضے کے۔ پھر انہوں نے قوم کو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف بلایا اور اس کے سوا دوسرے معبودوں کی عبادت سے روکا جو دنیا اور آخرت میں ذرہ برابر بھی نفع نہیں پہنچا سکتے۔ بے شک تب میں صریح گمراہی میں ہوں گا، یعنی اگر میں اللہ تعالیٰ کی عبادت چھوڑ دوں اور اس کے ماں سوا کی عبادت میں لگ جاؤں۔ پھر رسولوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا بے شک میں تمہارے رب پر ایمان لایا، پس میری بات سنو۔ کہا گیا ہے میری بات سنو اور
اپنے رب کے پاس میری گواہی دینا کہ ایک معنی یہ بھی ہے کہ میرے ایمان کو اے قوم سن لو اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی زبانی، پھر مجھے قتل کر ڈالو۔ پس اس وقت قوم نے اسے قتل کر ڈالا۔ بعض کہتے ہیں کہ سنگسار کر دیا، بعض کے نزدیک لاٹھی سے مارا، بعض کہتے ہیں کہ ایک دم جھپٹ پڑے اور اسے قتل کر دیا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اسے اپنے پیروں کے نیچے کچل دیا یہاں تک کہ اس کی آنتیں باہر نکل گئیں۔ ابو مجلس سے روایت ہے کہ اس آدمی کا نام حبیب بن مری تھا۔ کہتے ہیں کہ وہ بڑئی تھا، بعض کہتے ہیں کہ وہ جلاح تھا، بعض نے موچی اور بعض نے اسے بیبی بتایا ہے۔ وہ ایک غار میں عبادت کیا کرتا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حبیب نجار کو جذام کی بیماری تھی، وہ بہت صدمہ کرنے والا آدمی تھا، اس کی قوم نے اس کو شہید کر دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا ترجمہ یہ ہے جنت میں داخل ہو جا، یعنی جیسے ہی اس کی قوم نے قتل کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں داخل فرما دیا۔ جب اس نے جنت کی تو تازگی اور سرور دیکھا تو اس نے کہا اے کاش میری قوم بھی جان لیتی کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا اور مجھے عزت والوں میں کر دیا۔ یعنی قوم کو چاہیے کہ جس پر میں ایمان لایا ہوں وہ بھی ایمان لے آئیں تاکہ ان کو بھی وہی نعمتیں حاصل ہو جائیں جو مجھے حاصل ہوئی ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس نے اپنی زندگی میں اپنی قوم کو ان الفاظ سے نصیحت کی کہ اے میری قوم، رسولوں کی پیروی کرو، اور اپنے مرنے کے بعد ان الفاظ کے ذریعے اپنی قوم سے خطاب کیا اے کاش میری قوم بھی جان لیتی کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا اور مجھے عزت والوں میں کر دیا۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مومن ہمیشہ خیر خواہ ہوتا ہے، وہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتا۔ جب اس نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عزت و اکرام دیکھا تو بول اٹھا کاش میری قوم بھی جان لیتی کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا اور مجھے عزت والوں میں سے کر دیا۔ اس کی تمنا ہوئی کہ کاش میری قوم اس عزت و اکرام کا مشاہدہ کر لے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے عطا ہوا ہے۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں باخدا اس شخص کے قتل کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو جھڑکا نہیں بلکہ صرف ایک ہی چیز تھی کہ جس سے وہ بجھ کر رہ گئے، اور فرمایا اور ہم نے اس کی قوم پر اس کے بعد کوئی فوج آسمان سے نہ اتاری اور نہ ہم اتارنے والے تھے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف جبرائیل امین کو بھیجا، انہوں نے شہر کے دروازے کے دو پلوں کو پکڑا، پھر ایک زوردار چیخ ماری تو وہ بجھ کر رہ گئے، یعنی ان کی آوازیں بند ہو گئیں، حرکات ساکن ہو گئیں اور کوئی آنکھ جھپکنے والی نہ رہی۔ یہ تمام حالات و واقعات بتا رہے ہیں کہ یہ بستی انتہا کیا رہی تھی، کیونکہ یہ لوگ تو اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی تکذیب کر کے ہلاک کر دیے گئے تھے، جبکہ اہل انطاکیہ ایمان لے آئے تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری کاشتوں کی اتباع کر لی تھی۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ انطاکیہ ہی وہ پہلی بستی تھی جو عیسیٰ مسیح علیہ السلام پر ایمان لے آئی تھی۔